رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب الصدق ورفعت الأمانة واستخف بالصلاة وظهر اللواط والزنا وتشبه الرجال بالنساء وفاض المال عند السفهاء فانتظروا أمر الله يا عباد الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت صدر اجلاس دامت برکاتہم العالیہ اور اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی قابل احترام حضرات علماء کرام، ذمہ داران مدارس اور میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ پاک کا کتنا بڑا فضل و کرم، انعام و احسان ہے کہ اس نے 2-2.5 سال کے طویل وقفے کے بعد پھر ہم سب کو اس مدرسے کی برکت سے اسی اجتماعی شکل میں اکٹھا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی، جس شکل میں برسہ برس سے ہم جمع ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ گزشتہ سالوں میں بھی اگرچہ اس مدرسے کے زیر اہتمام پروگراموں کا انعقاد ہوتا رہا، لیکن جس کھلے ماحول میں اس سال جلسے کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کورونا کی رکاوٹوں کی وجہ سے گزشتہ 2-3 سالوں میں وہ ماحول دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ اللہ رب العزت والجلال اب حالات کو ہر اعتبار سے سازگار رکھے اور ہم سب کو اسی طرح دینی نسبتوں پر جمع ہونے کی، اکٹھا ہونے کی توفیق مرحمت فرماتا رہے۔ خوشی کی بات ہے اور بارگاہ الہی میں شکر کو بجا لانے کا بھی موقع ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس بافیض مدرسے کی دعوت پر ہمیشہ کی طرح ہزاروں کی تعداد میں پوری دلچسپی اور توجہ کے ساتھ آپ حضرات کو شریک ہونے کا موقع مرحمت فرمایا۔ آپ کی یہ توجہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مدارس اسلامیہ سے اور مکاتب دینیہ سے اور علمی مراکز سے مسلمانوں کا وہی رشتہ ہے جو ایک جسم کا دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تک جسم انسانی کے اعضاء کا تعلق قلب اور دل کے ساتھ مضبوط اور مستحکم رہے گا، اس وقت تک انسانی جسم کے ہر عضو میں خون دوڑتا رہے گا، زندگی رہے گی۔ اور جب دل سے انسانی جسم کے اعضاء کا رشتہ ٹوٹ جائے گا یا کمزور پڑ جائے گا تو انسانی جسم میں خود بخود کمزوری آنی شروع ہو جائے گی۔ یہی رشتہ ہمارا اور آپ کا دینی جذبے اور ایمانی غیرت و حمیت کی بیداری کے حوالے سے مدارس اسلامیہ اور مراکز دینیہ کے ساتھ ہمیں یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں مستحضر رکھنی چاہیے کہ جب تک ہم ان مدارس و مکاتب کو، خانقاہوں کو اور علمی مراکز کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا رکھنے والے نہیں ہوں گے، اس وقت تک دینی غیرت اور ایمانی حمیت کے ساتھ اللہ کی اس دھرتی پر جینا ہمارے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ آج ہر طرح کی خرابیوں کے باوجود جو کچھ بھی
ایمانی اور اسلامی فضا اور ماحول ہمیں اور آپ کو اپنے سماج اور معاشرے میں دکھائی دیتی ہے، وہ نتیجہ ہے انہی خدمات کا جو ان مدارس اسلامیہ کے پلیٹ فارم سے انجام دی جا رہی ہے، انہی مکاتب دینیہ کا جو ان کے اسٹیج سے انجام دی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے علاقوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں اس طرح کے دینی مدارس اور مراکز علم نہ ہوتے تو ذرا اندازہ لگائیے، تصور کیجئے، قدم قدم پر دینی اور شرعی رہنمائی کرنے والے علماء کرام ہمیں کہاں میسر ہو پاتے۔ حفاظ کرام کی اللہ کے فضل و کرم سے جو فوج ہمیں اپنے علاقوں میں دکھائی دیتی ہے، حفاظ کرام کی وہ جماعت ہماری آبادیوں میں کہاں ہوتی؟ اللہ نے انہی مدارس کی برکت سے یہ ماحول ہمیں عطا فرما رکھا ہے، اس لیے ہم سب کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا ان مدارس کو رکھنا چاہیے۔ دشمنان دین کی نگاہوں میں یہ مدرسے اسی لیے کھٹکتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان مدرسوں سے جڑا رہے گا اس کی دینی غیرت و حمیت کا سودا نہیں کیا جا سکتا، اس کے ضمیر کو خریدا نہیں جا سکتا، اس کو اپنا آلہ کار نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے پوری توانائی اور صلاحیت دشمن صرف کرتا ہے اس بات پر کہ مسلمانوں کے رشتوں کو مدارس سے اور علماء سے توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تاکہ پھر جس طرح چاہے دشمنان اسلام مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسائیں اور اپنا شکار بنائیں۔ لیکن آج آپ حضرات کی اتنی بڑی تعداد میں مدرسے کی دعوت پر یہاں حاضری اور تشریف آوری اور دیگر دینی مدارس کے پروگراموں میں پوری دلچسپی کے ساتھ امت مسلمہ کی شرکت دشمنان دین کو یہ بتا رہی ہے کہ جیسا رشتہ مدارس اسلامیہ سے پہلے دن سے امت مسلمہ کا تھا وہی رشتہ آج بھی ہے، اور یہی رشتہ آئندہ بھی اللہ نے اگر چاہا تو باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو آباد رکھے، شاداب رکھے، اور ان کی خدمات سے باری تعالیٰ پوری دنیا کو فیض اٹھانے